السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ کمرے میں دوپہر کی مدھم روشنی چھن چھن کر کھڑکی کے پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ دیوار کے کونے میں رنگوں کے ڈبے، پینسلیں اور آدھی بنی تصویریں بکھری پڑی تھیں۔ زمین پر تحریم دوپٹہ کندھے سے سرکائے ٹانگیں موڑ کر بیٹھی تھی۔ دکھنے میں وہ بلا کی حسین تھی، متناسب وجود کی مالک، خوبصورت رنگ و روپ۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا تھا۔ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ اس کی انگلیوں میں نیلا رنگ لگا ہوا تھا اور سامنے رکھی کاپی میں کسی چہرے کی آنکھیں بناتے ہوئے وہ پوری طرح اپنی دنیا میں گم تھی۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چند لمحے بعد باہر سے دروازہ زور سے کھلا۔ شانزے قدموں کی چاپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی، چہرہ غصے سے سرخ۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تحریم، آج تم مجھے بتا دو، میں پاگل ہوں یا پھر تم خود پاگل ہو؟ تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ آج مجھے تم تفصیل سے بتا دو۔ میں تھک گئی ہوں تمہاری ان بے وقوفانہ حرکتوں کو سنبھال کر۔ اب تو میری امی بھی کہتی ہیں تم سے دور رہوں۔ تحریم نے چونک کر سر اٹھایا، ہاتھ خود بخود رک گیا۔ کیا ہوا باجی؟ آپ یوں دروازہ دھکا دے کر کیوں آئی ہیں؟ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو سمجھایا تھا، جب کسی لڑکی کے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیشہ دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن آپ میری بات سنتی ہی نہیں ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شانزے سخت لہجے میں بولی، تحریم چپ، ایک لفظ بھی نہیں۔ میں یہاں تمہاری فضول مذاق برداشت کرنے کے لیے نہیں آئی۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، تمہیں شرم آتی ہے یا نہیں؟ تم نے داجی سے جھوٹ کیوں بولا؟ سچ سچ بتانا، آخر تمہارے اس خرافاتی دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف تمہیں جازم لالا پسند نہیں ہے اور دوسری طرف تم ان کے پیچھے لگی رہتی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے تم تفصیل دے دو۔ تحریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جھوٹ؟ میں نے کیا کہا بھائی؟ آپ بلا وجہ مجھ پر ہمیشہ غصہ کرتی ہیں، کبھی بھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتی، ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہیں۔ تحریم یہ نہیں کرو، تحریم یہ کیوں کر دیا؟ تحریم اتنا مت کھاؤ، تحریم یہاں مت کھڑی ہو، ہر وقت میری کلاس لگائے رکھتی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شانزے ایک دم آگے بڑھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوب، اور تم جیسے میری ہر بات پر عمل کرتی ہو، میری ہر بات کو حرف آخر مان لیتی ہو، ہے نا؟ تو مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم نے جازم لالا کی شادی والی بات داجی سے کیوں بولی؟ اور وہ بھی جھوٹ؟ تمہیں کس نے کہا کہ وہ شہر میں شادی کر چکے ہیں؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ داجی کے سامنے ایسی بات بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں ان کی کلاس لگوانی ہی تھی تم کوئی بھی جھوٹ بول سکتی تھی، لیکن اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تحریم نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے مسکراہٹ دبا لی، ارے چھوڑے نا باجی، آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ دیکھیے یہ ڈرائنگ کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے رنگوں سے بھری کاپی آگے بڑھائی۔ شانزے نے کاپی کی طرف دیکھے بغیر تیز لہجے میں کہا، ڈرائنگ تمہیں اس وقت یاد آ رہی ہے؟ داجی نے ابھی جازم لالا کو فون ملایا ہے اور تمہارے جھوٹ پر باتیں سنانے لگے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ تم جانتی نہیں ہو جازم لالا کو، اگر اس سے غصہ آ گیا تو بلا وجہ تمہاری شامت آ جائے گی، اور پھر نہ میں تمہیں بچا پاؤں گی اور نہ ہی داجی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو داجی ان معاملات میں کتنے سخت ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بچپنا، بلا وجہ تم مجھے پریشان کر رہی ہو لڑکی۔ تحریم کے ہاتھ کام گئے۔ کیا داجی نے واقعی کال کی ہے؟ ہاں، اور وہ بہت غصے میں ہے۔ تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، بس رنگوں میں گم رہنا تمہارا کام ہے۔ اب فوراً ان کے پاس جا کر کہو کہ تم مذاق کر رہی تھی، اپنا جھوٹ خود اعتراف کر لو گی تو تمہاری بچت ہو جائے گی۔ اگر تم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تو داجی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تحریم نے نظریں جھکا لیں۔ اگر داجی غصے میں ہیں تو میں کیسے بول سکتی ہوں؟ ابھی گئی تو وہ اور ڈانٹیں گے، اور آپ کو پتا ہے ان کی ڈانٹ میرا بہت دل دکھاتی ہے۔ شانزے نے تلخی سے ہنکارا بھرا، تو تم چاہتی ہو یہ سب یوں ہی چلتا رہے؟ کل کو جازم لالا ناراض ہوں گے
तो दाजी किस को जिम्मेदार ठहराएंगे? तुम्हें जरा एहसास है? तुम बिला वजह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा इल्जाम है। तहरीम ने हाथों में रखी पेंसिल आहिस्ता से रख दी। मुझे तो सिर्फ मजाक करना था, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। एक तो दाजी भी हर बात को सर पर सवार कर लेते हैं। हालांकि उन्हें पता है मैं मजाक करती हूँ, मगर उसके बावजूद उन्हें जाजिम लाला को फोन करना था। पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होंगे। मुझे मालूम है उन्होंने बहुत सुनाया होगा। वो मजीद कुछ कहती, इससे पहले ही शानजे उसकी बात काट कर बोली, यही तो तुम्हारी आदत है, कभी सोचती ही नहीं, बस बोल देती हो। सब तुम्हारे नादान मजाकों से तंग आ चुके हैं, और इस बार तुमने बहुत ही घटिया मजाक किया है। ये मजाक नहीं था, ये इल्जाम था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। वो शहर में सिर्फ और सिर्फ हम सबके भरोसे पर गए हैं। अगर हम पीठ पीछे ऐसी बातें फैलाएंगे तो उनकी इमेज कितनी खराब होगी, तुमने कभी ये सोचा है? कमरे में खामोशी छा गई। बाहर से परिंदों की चहचहाहट और दीवार के पंखे की मध्यम घूं घूं की आवाज गूंज रही थी। तहरीम ने रंगों से भरी उंगलियां कपड़ों पर रगड़ दी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बाजी प्लीज, अभी मुझे तंग मत करें, मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है। अगर कुछ बिगड़ गया है तो होने दें, शायद सब खुद ठीक हो जाए, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करें, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। मुझे वाकई अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शानजिन ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। खुद ठीक हो जाएगा? तुम्हें लगता है रिश्ते ऐसे चलते हैं? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत किया है और तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है तो अपनी गलती का एतराफ कर लो। तहरीर ने सर झुका लिया। मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए, बस इतना, बाद में जाकर बात कर लूंगी। अभी फिलहाल मुझ में हिम्मत नहीं है दाजी का सामना करने की। शानजे ने चंद लम्हे उसे देखा, जैसे गुस्सा और अफसोस के बीच कहीं अटक गई हो। फिर धीरे से बोली, तहरीर, जिंदगी कोई ड्राइंग नहीं है, गलती मिटाओ और नया रंग भर दो। कुछ बातें हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रही हूँ। ये कहकर वो मुड़ी और दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। तहरीम के सामने रखी ड्राइंग में वही अधूरा चेहरा था। आंखें बनी थी, मगर लब अभी खाली थे, जैसे बोलने से डर रहे हों। हवेली के पुराने मगर वकार भरे कमरे में खामोशी किसी दबाव की तरह फैली हुई थी। ऊंची छतों पर आवेजा फानूस की मध्यम रोशनी सोफे के गहरे रंगों पर पड़ रही थी। दीवारों पर खानदानी तस्वीरें कितार दर कितार आवेजा थी। बुजुर्गों के संजीदा चेहरे, घोड़ों पर सवार नौजवान, और एक तस्वीर दाजी समीउल्लाह खान की भी, जवानी के दिनों की, जिसमें उनकी आंखों में वही तेजी झलक रही थी जो अब बुढ़ापे में भी बाकी थी। समी साहब खुद कुर्सी पर पुश्त सीधी किए बैठे थे। हाथ में तस्बीह थी, मगर दाने कुछ देर से रुके हुए थे। पेशानी पर गहरी लकीरें और सांसों में एक बेकरारी। चंद लम्हे बाद दरवाजा धीरे से खुला। अंदर उनका बेटा जमान दाखिल हुआ। सफेद शलवार कमीज में, चेहरे पर सख्ती, मगर निगाहों में बाप का अदब अब भी कहीं बाकी था। अंदर आते ही वो बुलंद आवाज में बोले, अस्सलाम अलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम, समी साहब ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। फिर कुर्सी से हल्का सा आगे झुककर बोले, ये क्या तमाशा चल रहा है जमान? तुम्हारा बेटा आखिर कर क्या रहा है? मैंने इसलिए उसे हवेली से जाने की इजाजत दी थी कि वो शहर जाकर ऐसा चांद चढ़ाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे असूलों की नाफरमानी करने की? आज तक किसी ने ऐसी बगावत नहीं की। अगर उसे कोई औरत पसंद थी तो वो हमसे कहता। हम पहले उसके खानदान को देखते, परखते, उसके बाद फैसला लेते। ऐसे कैसे वो अपने बलबूते पर शादी कर सकता है? जमान साहब के कदम रुके। क्या मतलब बाबा जान? उन्हें हैरानगी हुई। आधी अधूरी बात उन्हें मुलाजिम के जरिए मालूम हुई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जाजिम शादी कर चुका है। क्या मतलब? समी साहब की आवाज गूंजी। क्या उसे मालूम नहीं?
کہ ہمارے خاندان میں شادیاں ہماری پسند سے ہوتی ہیں؟ یہ کون سا نیا طریقہ نکالا ہے اس نے کہ کسی اجنبی لڑکی کو اٹھا کر ہمارے خاندان کی بہو بنا دے اور اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بھی کر دے؟ کیا وہ نہیں جانتا ہم اس کے لیے کیا سوچ کر بیٹھے ہیں؟ زمان کے چہرے پر خون دوڑ گیا۔ کیا شادی؟ کس نے کہا کہ اس نے شادی کر لی ہے؟ تحریم نے، سمیع صاحب بولے۔ اس نے خود اپنے کانوں سے بات سنی ہے اور اب تو پورے گھر میں بات پھیل گئی ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں زمان، خاندان کی عزت مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں خاندان بھر سے فون آنے شروع ہو جائیں گے۔ تمہارے بیٹے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زمان صاحب نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ بابا جان، اگر واقعی ایسا کچھ ہوا ہے تو یقین مانیں میں خود اس سے حساب لوں گا۔ اس نے جیب سے فون نکالا، نمبر ملایا اور بولا، آپ ابھی کے ابھی اس سے بات کریں، میں کال آپ کو دیتا ہوں۔ فون سپیکر پر لگا کر انہوں نے داجی کے سامنے رکھا۔ ان کا دماغ بھی بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ وہ ہر شے برداشت کر سکتے تھے لیکن اس بات کی اجازت کسی کو نہیں تھی کہ خاندان کی اجازت کے بغیر ایک نئی زندگی کو خاندان کے ساتھ جوڑا جائے۔ کال کے لگتے ہی وہ موبائل داجی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ لیجئے، بات کریں اور اچھی طرح اس کی کلاس لگانا۔ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، آپ بالکل رعایت نہیں کرنا۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کی آواز آئی۔ السلام علیکم۔ جازم کی آواز آئی ہی تھی کہ سمیع صاحب گرجے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ آخر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں خاندان کی روایت، اس کی پاسداری کا کوئی احساس نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں اس لیے شہر جانے کی اجازت دی تھی کہ تم ہماری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپ دو۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد ہلکی سی طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ ارے داجی، یہ کیا بات ہوئی؟ نہ سلام نہ دعا، بس فون اٹھاتے ہی ڈانٹ شروع۔ آخر مجھ ناچیز سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جو میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے اور آپ اس کی مثال ایک خنجر سے دے رہے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سمیع صاحب سخت آواز میں بولے، سلام بعد میں، جواب پہلے دو۔ شہر ہم نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ تم اپنی تعلیم اور کاروبار سنبھالو، نہ کہ کسی سے چوری چھپے شادی کر لو۔ تم نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے کہ ہم کوئی راہ چلتے انسان ہیں کہ کچھ دن بعد تم ایک عورت ہمارے سامنے کھڑی کر دو گے اور اس کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کرواؤ گے اور ہم اسے قبول کر لیں گے؟ یہ حویلی ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں، اس بات کا احساس ہے تمہیں؟ جازم کی آواز سخت ہوئی۔ کس نے کہا آپ سے کہ میں نے شادی کی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس بات کے لیے فون کریں گے۔ سمیع صاحب بے اختیار بولے، تو تم انکار کر رہے ہو؟ یعنی تم نے شادی نہیں کی؟ مجھے سچ سننا ہے جازم، میری طرف سے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات جھوٹ ہے، لیکن پہلے یہ بتائیں یہ خبر پہنچی کہاں سے ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، اسی لیے آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ میں نے شادی کی ہے، وہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر؟ زمان صاحب نے درمیان میں کہا، یہ سب تحریم کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے خود تمہیں کسی لڑکی کے بارے میں بات کرتے سنا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کیا سچ ہے؟ اور ویسے بھی پچھلی بار جب تم حویلی آئے تھے ہم تمہیں مسلسل موبائل پر ہی دیکھ رہے تھے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ دیکھو، میں تمہیں اس غلطی کے لیے معاف نہیں کروں گا، تمہاری ماں بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہم نے تمہارے لیے بہت ارمان سجائے ہوئے ہیں، تم ایسے کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ جازم کے لہجے میں غصہ بھر آیا۔ تحریم، وہ چھوٹی، اسے تو میں کل ہی سیدھا کروں گا۔ آخر اس نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس کا بہت دماغ چلنے لگا ہے، اس کا دماغ تو میں درست کروں گا۔ بات سنو جازم، سمیع صاحب نے غصے میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آج شام تک حویلی پہنچو۔ اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو تمہیں خود اپنے بزرگوں کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں تمہیں اس غلطی کے لیے معاف نہیں کروں گا، اور خبردار، میری گڑیا کے بارے میں تم نے ایک لفظ بھی کہا،
मुझे अब भी तुम पर शक है। तुम आओगे तभी बात होगी। जाजिम ने तल्खी से कहा, ठीक है दादी, शाम तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखे, मैं सबके सामने बात साफ करूंगा, और अगर ये सब झूठ निकला तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, और खासकर आपकी गुड़िया को तो बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग खुद ज्यादा चलने लगा है। अगर मैंने उसका दिमाग दुरुस्त नहीं किया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। बस अब बहुत हो चुका। हर दफा मैं उसको माफ कर देता हूँ, नादान समझकर छोड़ देता हूँ, लेकिन अब नहीं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ तस्बीह के दानों की हल्की सी टिक टिक बाकी रह गई। समी साहब ने भारी सांस ली। जमान, मैंने ये नहीं सोचा था। खानदान के अंदर ही इख्तिलाफ फैल गया है। जमान साहब आहिस्ता से बोले, बाबा जान फिक्र ना करें, शाम तक सब वाजे हो जाएगा। लेकिन उनके लहजे में यकीन कम, अंदेशा ज्यादा था। कमरे की फिजा फिर खामोश हो गई और बाहर आंगन में किसी परिंदे के पर फड़फड़ाने की आवाज गूंजी, जैसे तूफान से पहले की आखिरी हवा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। दालान के उस पार हवेली के पुराने दरवाजे के सामने तहरीम चाय की ट्रे दोनों हाथों में संभाले खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे हिम्मत जमा कर रही हो। दिल में एक ही सवाल चक्कर काट रहा था, क्या दादी ने जाजिम लाला को डांटा होगा या अभी तक सोच ही रहे होंगे। लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि उसकी एक मासूम सी गलती उसकी जिंदगी को किस तरह तब्दील करने वाली है। चंद लम्हे उसने वहीं खड़े होकर खुद को संभाला और फिर हिम्मत करके उसने लरसते हाथों से ट्रे थामी और आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से भारी मगर मानूस आवाज आई, आ जाओ तहरीम। समी साहब उसकी आहट से उसको पहचान लेते थे। उसका दरवाजा बजाने का अंदाज उनको बखूबी मालूम था। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। कमरा हस्बे मामूल वकार से भरा था। सोफे पर नींव पुष्ट टेक लगाए समी साहब बैठे थे। उनके चेहरे पर वही रोब, मगर आज थकन भी साफ झलक रही थी। तहरीम ने नजरें झुकाते हुए सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम दादी। उसके हर अंदाज में बेचैनी झलक रही थी। वो जब भी आती थी शोर शराबा करते हुए दाखिल होती थी, लेकिन आज उनके सामने जाते हुए उससे खौफ आ रहा था। उसने आज से पहले भी कई बार झूठ बोले थे, मजाक में ही, लेकिन उसने काफी तंग किया था। लेकिन आज पहली बार वो झूठ का एतराफ करने आई थी, इसीलिए उसके हाथ पांव काफी कपकपा रहे थे। जबकि दूसरी जानिब वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, वालेकुम अस्सलाम। उधर क्यों खड़ी हो, आओ बेटा बैठो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने डांटा है मेरी जान को? वह हमेशा ही उनके साथ साथ रही थी, इसीलिए पोते पोतियों में सबसे ऊंचा मकाम उसी का था। वो मुस्कुराती हुई उनके करीब आई और एहतियात से ट्रे मेज पर रखते हुए उनके पहलू में बैठ गई। कैसे हैं आप दादी? आपने दवाई ली थी और दोपहर का खाना खा लिया? दरअसल मैं ड्राइंग बनाने में मसरूफ हो गई थी, इसीलिए खाने का ध्यान नहीं रहा। आपने खा लिया है ना? वो हंस दिए। अरे अभी सुबह ही तो तुमने पूछा था, अब फिर क्यों पूछ रही हो? और दोपहर का खाना मुझे शानजे ने दे दिया था, उसने बताया नहीं तुम्हें? उनकी बात सुनकर वो शरारत से बोली, बस ऐसे ही। आप सुबह इतने अच्छे लग रहे थे कि दिल चाहा दोबारा पूछ लूं। शानजे बाजी अपने काम में मसरूफ होंगी, इसलिए वो कमरे की तरफ नहीं आई थी। उन्होंने नहीं बताया। समी साहब ने चाय की प्याली उठाई, हल्का सा घूंट लिया, फिर बोले, आज चाय में चीनी है? उन्हें खुशगवार हैरत हुई। वह हैरानगी भरे लहजे में मजीद बोले, तुम तो हमेशा कहती हो कि मुझे चीनी की चाय नहीं पीनी चाहिए और जबरदस्ती मुझे फीकी चाय देती हो। आज ये मेहरबानी कैसे हो गई? उन्हें वाकई हैरानगी हुई थी। तहरीम ने आंख दबाकर कहा, जी दादी, आज दिल किया तो डाल दी। मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन आप सुबह इतने अच्छे लग रहे थे कि सोचा थोड़ी सी मिठास इनके लिए भी डाल दूं। वो मुस्कुराती है, तहरीम बेटा तुम कोई बात घुमा रही हो, सीधी तरह बताओ क्या बात है। वो भी उसके दादी थे, बचपन से उसको पाल कर बड़ा किया था। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद दादी ही उसके अम्मी बाबा दोनों थे। भला कैसे वो उसकी घूमी हुई बातों को समझ ना पाते।
اس نے فوراً نظریں جھکا لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، باجی نے آپ کو کچھ بتایا ہوگا داجی، وہ دراصل مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان کے ہاتھ رک گئے۔ کیسی غلطی؟ ان کو تعجب ہوا۔ آج سے پہلے اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی غلطی دوسرے کے سر ڈال دیا کرتی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اسے کافی بگاڑ دیا تھا، لیکن بدتمیز نہیں بنایا تھا۔ اسی لیے وہ اس کی چھوٹی بڑی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے۔ تحریم کے لب کپ کپائے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کس طرح شروع کرے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپ کپانے لگے تھے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، جازم لالا کی شادی نہیں ہوئی، میں تو بس آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، داجی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا گھٹیا مذاق کبھی نہیں کروں گی۔ شہنزے باجی بھی بہت غصہ ہوئی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ اپنی حدود میں رہوں گی۔ وہ لمحہ بھر چپ رہے، پھر آہستگی سے بولے، تو تم کہنا چاہتی ہو کہ ہم نے بلا وجہ اسے ڈانٹا؟ آپ حد کرتی ہیں تحریم، آپ کو کس نے بولا تھا ایسا مذاق کرنے کے لیے؟ آپ جانتی ہیں ہم ان باتوں کو لے کر کتنے زیادہ حساس رہتے ہیں، آپ نے ایسے کیسے ہم سے جھوٹ بولا؟ اس نے سر جھکا کر ہلایا، جی داجی میں بہت شرمندہ ہوں، میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، میرا ارادہ صرف چھیڑنے کا تھا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے ناراض ہو جائیں گے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی غلطی کا اعتراف کس طرح کرے۔ سمیع صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ان کی پیشانی پر بل آئے، تحریم تم جانتی ہو ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولنا سکھایا ہے، یہ مذاق نہیں، یہ خاندان کی عزت کا معاملہ تھا، تمہارے ایک جملے نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ تحریم کے آنسو رک نہیں سکے، اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے، سوری داجی میں سچ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، آپ بس ایک بار معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سوچ کر بولوں گی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، ایک طرف ان کا غصہ، دوسری طرف اس کی ندامت، پھر ان کے چہرے پر نرمی اتر آئی، وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ نرم تھے۔ اچھا بس چھوڑو اب، لیکن یاد رکھو شرارت میں بھی حدود ہوتی ہیں، تمہاری بات کا وزن تم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ تحریم نے آہستہ سے سر ہلایا، جی داجی اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہنس دیے، چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو، دیکھو چائے ٹھنڈی ہو گئی، اگلی بار جب لاؤ تو چینی ڈال کر لانا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے داجی، لیکن وعدہ کریں ناراض نہیں ہے مجھ سے؟ انہوں نے پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا ناراض نہیں ہوں، بس دل چاہتا ہے تم سب اپنی باتوں میں ذرا ٹھہراؤ لے آؤ، اب بڑے ہو رہے ہو۔ وہ ہلکا سا جھک کر ان کے ہاتھ چومتی ہے، اب تو چائے میں چینی سے زیادہ مٹھاس آ گئی ہے داجی۔ سمیع صاحب نے ہنستے ہوئے تسبیح کا ایک دانہ آگے بڑھایا، کمرے میں اب نہ ہی غصہ تھا نہ خفگی، بس ایک سکون کی لہر تھی جو ماضی کی تلخیوں کو آہستہ آہستہ دھو رہی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ گھنٹوں بعد حویلی میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، حویلی کی باہر ہر طرف سناٹا تھا، بس صحن میں ٹن من درختوں کے درمیان کبھی کبھار ہوا کے جھونکے سے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ دور کہکشاں میں بکھرے ستارے جیسے خاموشی سے زمین کو تکتے ہوں۔ مین گیٹ کے باہر گاڑی رکی، ہیڈ لائٹس کی روشنی نے پرانے درختوں کے سائے چیر دیے۔ جازم نے گاڑی بند کی، گہری سانس لی اور بھاری قدموں سے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ملازمین نے اس کو دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا، مگر وہ کسی کو بھی دیکھے بغیر سیدھا داجی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دماغ اتنا خراب تھا کہ ہر میٹنگ وہ کینسل کر کے حویلی آیا تھا۔ 4 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد اس کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر آنکھوں میں اضطراب اب بھی تازہ تھا۔ آنگن سے گزرتے ہوئے اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ داجی کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی، وہ سیدھا وہیں گیا، دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا،
समीर साहब सोफे पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। चेहरे पर थकन मगर मुस्कुराहट बरकरार थी। जाजिम ने कदम अंदर रखे और आहिस्तगी से बोला, अस्सलाम वालेकुम दाजी, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं अंदर आ जाऊं। ये आदत उसकी बचपन से थी। कमरे में दाखिल होने से पहले वह हमेशा हर शख्स से इजाज़त तलब करता। उसकी आवाज़ पर वो चौंके। उसे देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वह नर्म मुस्कुराहट के साथ बोले, वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? आकर दादी के सीने से लगो। कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वरना तुम जानते हो अब तक मैं सो जाता हूँ। जाजिम करीब आकर सर झुकाकर उनके गले से लगा। वो तो ये गुमान करके आया था कि कमरे में जाते ही उसे झाड़ मिलेगी, मगर यहाँ तो सीने से लगाया जा रहा था। थोड़ा थोड़ा उसको समझ आ गया था कि कहानी का रुख तब्दील हो गया है। समीर साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। क्या हाल है बेटा, सफर कैसा रहा? उनकी टोन सुबह की टोन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जाजिम ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ चुका था कि उनकी लाडली एतराफ़े जुर्म कर चुकी है, जब ही उनके लहजे में इतनी मिठास मालूम हो रही है। वो उनके जानिब देखते हुए नरमी से बोला, सफ़र तो ठीक रहा है, लेकिन अफरा तफरी में आने की वजह से काफ़ी थकन हो गई है। खैर आप बताएं, तबीयत कैसी है? दवाइयाँ आप टाइम पर ले रहे हैं या फिर पिछली बार की तरह आपने दवाई खाने में डंडी मारी है? लहजा इस बार थोड़ा सख्त था। नहीं, अब हम डंडी नहीं मारते। तबीयत अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि सफ़र आरामदा नहीं था। इतनी अफरा तफरी करने की ज़रूरत क्या थी, आराम से आते। जाजिम ने सोफे के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सफ़र तो हद से ज़्यादा टेंशन वाला रहा है। दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर आपको यकीन कैसे आ गया कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर शादी कर सकता हूँ? और आप इतनी आराम से बात क्यों कर रहे हैं? मुझे न जाने क्यों कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। यकीनन आपकी लाडली एतराफ़ करके गई है। क्या मैं दुरुस्त बोल रहा हूँ? समीर साहब ने धीरे से तस्बीह मेज़ पर रखी और बोले, हाँ बस उसके मुंह से निकल गया था। वो खुद भी अपनी गलती का एतराफ़ कर चुकी है। हमने जल्दबाजी कर दी। फ़ोन करके तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। पहले तहकीकात कर लेते। तुम जानते हो हम उसकी बात पर कितना भरोसा करते हैं। वो सिर्फ तुम्हें तंग करना चाहती थी, लेकिन बस मामला उलट हो गया। जाजिम के लबों पर तलख मुस्कुराहट आई। अच्छा, अगर उसने अपनी गलती मान ली है तो क्या आपने उसे डांटा, उसके कान खींचे, सजा दी? उसे दिल ही दिल में राहत मिली थी कि कुछ कहे बगैर मामला सुलझ गया है, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी आया उसकी नादानी पर। वो बोले, तुम जानते हो वो कितनी हसास है, ना बाप का साया है ना माँ का। जरा सी सख्ती करूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल नहीं माना कुछ कहने को। मैंने लेकिन उसे बहुत प्यार से समझाया है। जो चीजें डांट डपट कर समझ नहीं आती, इंसान को प्यार की जबान से समझ आ जाती हैं। और एक मासूम लड़की को डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता, खासकर उसे। तुम जानते हो वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जाजिम ने हल्का सा तंजिया कहकहा लगाया। बहुत खूब, आप बस मुझे ही डांटने के लिए तैयार रहते हैं। गलती उसकी हो या किसी और की, सजा हमेशा मुझे मिलती है। अगर वो आपका जिगर का टुकड़ा है तो क्या मैं जिगर का छिलका हूँ जो आप हमेशा मेरी क्लास लगा देते हैं बिना तहकीकात के? समीर साहब मुस्कुराए। बस अब छोड़ो ये बातें, तुमसे माफी मांग लेता हूँ, फिर जाकर नाराजगी खत्म करोगे। वो मासूम है, गलती हो जाती है और हम शर्मिंदा हैं अपने कहे पर। जाजिम ने सर झटक दिया। कोई जरूरत नहीं दाजी, माफी किस बात की? बस एक बात सुन लीजिए, मैं फैसला कर चुका हूँ। समीर साहब चौंके। कैसा फैसला? चंद दिन पहले आप मुझसे कह रहे थे ना कि मैं तहरीम से शादी कर लूं। तब मैंने कह दिया था कि वो मुझसे 10 साल छोटी है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अगर वो 10 साल छोटी होकर ऐसी बातें कर सकती है तो इतनी समझ भी रखती है कि रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। समीर साहब ने दिलचस्पी से उसे देखा। तो फिर? जाजिम सीधा होकर बोला, मैं तैयार हूँ। कल ही मेरा निकाह उससे करवा दें। परसों मैं वापस शहर जाऊंगा। आप जानते हैं कारोबार में छुट्टी इजाजत नहीं देती, और वैसे भी मुझे बीवी की जरूरत महसूस हो रही है।
بہتر ہے کہ میں وقت پر شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر لوں۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ تسبیح کے دانے ساکت، پھر سمیع صاحب کے چہرے پر حیرت کے بعد ایک نرم چمک ابھری۔ تم مذاق کر رہے ہو جازم؟ تم اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو سکتے ہو؟ تم نے تو صاف مجھے منع کر دیا تھا۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ نہیں داجی، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، میں راضی ہوں۔ سمیع صاحب کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ اٹھے، جازم کے قریب آئے اور اپنے بازو پھیلا دیے۔ آؤ بیٹا، آؤ گلے لگو۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ میری لاڈلی کو صرف تم سنبھال سکتے ہو۔ اس خاندان میں اگر میں کسی پر بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہ صرف تم ہو جازم۔ تم نہیں جانتے آج تم نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ جازم چونک کر کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے داجی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کے چہرے پر برسوں کی خوشی جھلک رہی تھی۔ جازم نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، پھر طے رہا داجی، کل ہی نکاح ہوگا، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اب میں جاؤں گا تو میری واپسی 2-3 مہینے بعد ہی ہوگی۔ تقریباً کمرے میں اب سکون کا ایک عجیب سا احساس پھیل گیا تھا۔ وہ خوشی سے چہک کر بولے، ہاں، میں بھی اعلان کر دیتا ہوں، کل ہی ساری تیاریاں پوری ہو جائیں گی اور ہم رات تک نکاح کر لیتے ہیں۔ تحریم کی شادی میں دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، لیکن تم راضی ہو تو میں سادگی سے بھی تیار ہوں۔ بس ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے، جیسے ہی تو تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ جبکہ وہ سر ہلا کر خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود چمک صاف بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ گہرا چل رہا ہے۔ باہر صحن میں ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، پردے ہلکے سے ہلے، جیسے پرانے مکان نے بھی سکون کی سانس لی ہو۔ تحریم کے کمرے کی کھڑکی کے پار چاندنی آہستہ آہستہ چھن رہی تھی۔ ہلکی ہوا پردوں کو تھپک رہی تھی اور کمرے میں سراہی کی نرم چھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ تحریم بیڈ پر ٹانگیں سمیٹے موبائل میں مصروف تھی۔ کبھی کسی تصویر پر مسکرا دیتی، کبھی انگلی بے دھیانی سے اسکرین پر پھسل جاتی۔ دروازے پر اچانک دستک ہوئی تو وہ چونکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، شانزے باجی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن باہر سے بھاری آواز آئی، میں آ رہا ہوں، دوپٹہ درست کرو اپنا۔ یہ آواز وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی گرفت تھی کہ تحریم کے ہاتھ کام گئے۔ اس نے فوراً دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا، مگر چہرے پر خون اتر آیا۔ چند لمحے بعد دروازہ چرچرا کر کھلا اور جازم اندر داخل ہوا۔ وہ رک کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، ساکت، نپا تلا، اور نگاہوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ لیے۔ یہی حال اس کا تھا۔ اس کی اچانک آمد پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح رد عمل دے۔ تحریم کی نظریں نیچی تھیں، ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کے کونے مسل رہے تھے۔ جازم کے لبوں پر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں تو سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، میں ہی کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تحریم کی آواز کام گئی۔ جی، وعلیکم السلام لالا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ جازم نے قدم آگے بڑھائے، میز کے کنارے رک کر بولا، ہاں، چاہیے تو بہت کچھ ہے، مگر وہ سب تمہیں ویڈنگ نائٹ پر ہی بتاؤں گا۔ انداز معنی خیز تھا۔ وہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی۔ خوف کے مارے اس کے جملے بھی ٹھیک طرح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ جازم نے ہنکارا بھرا، پھر نرم مگر زہر بھری آواز میں بولا، مطلب صاف ہے، تمہارا اور میرا کل نکاح ہو رہا ہے، اور کل ہی تم رخصت ہو کر میرے گھر شہر جاؤ گی۔ بس اب بہت ہو گیا تمہاری یہ نادانیاں، بے وقوفانہ حرکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ بس اب بہت ہو گیا تمہاری یہ نادانیاں، بے وقوفانہ حرکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تمہیں میں اپنے شکنجے میں لے کر ہی سدھاروں گا۔ تحریم کے لبوں سے بمشکل نکلا، کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ وہ قریب آیا، نگاہوں میں چمک تھی۔ بہت شوق تھا نا داجی سے جھوٹ بولنے کا کہ میری شادی شہر میں ہو چکی ہے، اب تمہیں میں تمہاری سوتن سے ملواؤں گا۔ اس کے الفاظ نے جیسے تحریم کے اندر کچھ توڑ دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پوچھے، لالا پلیز، میں نے اپنی غلطی مان لی ہے، داجی کے سامنے خود اعتراف کیا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں اب ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں جازم۔
مجھے معاف کر دیں۔ جازم کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے تز وضب آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سخت لہجے میں بولا، معافی تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں میں اب سزا دوں گا، تم کبھی باز نہیں آؤ گی، اسی لیے اب تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا جو عمر بھر یاد رہے۔ وہ تڑپ کر اٹھی، قدم آگے بڑھائے، لالا خدا کے لیے ایسا نہیں کہیں، میں واقعی پچھتا رہی ہوں۔ جازم ایک قدم پیچھے ہٹا، چہرے پر اجنبیت اتر آئی۔ پچھتاوا دیر سے آنے والی عقل کا دوسرا نام ہے تحریم۔ اب تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، خود کو تیار کرو، کل صبح داجی تمہیں اطلاع دے دیں گے۔ تحریم کے آنسو بے قابو ہو گئے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لالا میں ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کیجیے، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی داجی کے خلاف بات نہیں کی، بس ایک غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ جازم کا چہرہ سخت رہا، وہ صرف اتنا بولا، اور ایک غلطی ہی انسان کی ساری زندگی بدل دیتی ہے، جو اب تمہاری بدلے گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، اس کے جوتوں کی آہٹ آہستہ آہستہ دور جاتی جا رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف تحریم کی سسکیوں کی گونج رہ گئی۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، دوپٹے کا کنارہ آنکھوں پر رکھے، جیسے روشنی سے بھی پناہ مانگ رہی ہو۔ کھڑکی سے چاندنی اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، سفید، ٹھنڈی اور بے رحم۔ پوری رات اس کی روتے روتے بیت گئی۔ اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا۔ تاجی نے جب اسے صبح بلا کر بتایا تو وہ خوب روئی تھی۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا، لیکن داجی کے حکم کے آگے بے بس ہو گئی تھی اور نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس اچانک دھماکے پر پورا خاندان حیران تھا، لیکن داجی کے حکم کے آگے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ تمام تیاریاں بہت تیزی میں ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ روم کے کونے میں خوشبوؤں کا ہلکا سا بوجھ پھیل رہا تھا۔ گھر کے ہی فرد موجود تھے۔ داجی سفید کرتے میں صوفے پر بیٹھے تھے، چہرہ مطمئن مگر آنکھوں میں ہلکی تھکن تھی۔ ان کے برابر جازم بیٹھا تھا، صاف ستھری سفید شلوار قمیض، بال نفاست سے جمائے، مگر آنکھوں میں ٹھہرا ہوا غصہ، جیسے اب بھی پوری طرح بجھا نہ ہو۔ مولوی صاحب اپنی فائل کھولے صوفے پر بیٹھے۔ نکاح نامہ تیار ہو چکا تھا، صرف دلہن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد شان سے ہاتھوں میں سہارا دیے تحریم کو اندر لائی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، مگر اس کا رنگ جیسے تمام خوشیوں سے عاری تھا۔ آنکھوں کے کنارے سرخ، چہرہ پیلا، دوپٹہ آدھے چہرے پر ڈھلکا ہوا، جیسے وہ اپنی نہیں کسی اور کی زندگی میں لا کر بٹھا دی گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جازم کے برابر جا بیٹھی۔ کمرے میں دبی دبی سرگوشیاں۔ جازم نے ایک لمحے کو سر موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر تحریم کی نگاہیں قالین میں گڑی رہیں۔ مولوی صاحب نے اپنی اینک سیدھی کی اور نرم مگر گمبھیر آواز میں بولے، سمیع صاحب نکاح شروع کریں۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی، جبکہ مولوی صاحب تحریم کو دیکھتے ہوئے بولے، تحریم بنت ریاض، آپ کا نکاح جازم بنت زمان سے کیا جاتا ہے، مہر 50,000 مقرر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تحریم کے ہونٹ کانپے، اس نے دھیرے سے نظر اٹھائی۔ تاجی کو دیکھا جو محبت بھرے اطمینان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، اس نے سر جھکا لیا، آنسو دوپٹے کے نیچے چھپ گئے، آواز بھاری تھی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے ایک لمحہ ٹھہرا کر دوبارہ کہا، تحریم بنت ریاض، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز رند گئی، آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، قبول ہے۔ تیسری بار جب سوال دہرایا گیا تو پورے کمرے میں اس کی سسکی صاف سنائی دی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے قلم اٹھایا، چند سطریں لکھی، پھر نظر جازم کی طرف اٹھائی، جازم بنت زمان، کیا آپ کو یہ نکاح تحریم بنت ریاض سے قبول ہے؟ جازم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے دھیمے مگر پورا اعتماد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تینوں بار یہی سوال دہرایا اور ہر بار وہی سنجیدہ ایک سا جواب ملا، قبول ہے۔ کمرے میں دھیمی سی سرگوشیاں اٹھیں۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، الفاظ گونجے، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت دے، محبت پیدا کرے اور ان کے درمیان خیر و عافیت رکھے۔ سب نے آمین کہا، مگر تحریم کی آنکھوں میں صرف خاموشی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھیں۔ داجی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، بس بیٹی سب ٹھیک ہو گیا،
اب تم ہماری ذمہ داری سے آزاد ہو۔ تحریم نے جواب نہیں دیا، صرف سر ہلایا۔ جازم نے نظریں ہٹائیں اور ہولے سے صوفے کے بازو پر انگلیاں بجائیں۔ اس کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا، جیسے کوئی ادھورا فیصلہ مکمل ہو گیا ہو۔ کمرے کی فضا اب بھی بوجھل تھی، نکاح مکمل ہو چکا تھا، ہر طرف مبارکباد کی صدا گونج رہی تھی، لیکن ایک دل تھا جس میں کئی طرح کے اندیشے تھے۔ نکاح کے بعد اسے سیدھا جازم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے تو شہر جانے کی ضد کی تھی، مگر داجی کے حکم پر صبح نکلنے کا طے ہوا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی تھی، دیواروں پر پڑتی جھلملاتی ہوئی روشنی کا عکس بیڈ شیٹ کے پھولوں میں گھل گیا۔ مہکدار گلاب کی پتیوں سے سجی سے جیسے خود بھی دم سادھے کسی انجام کی منتظر ہو۔ کونے میں جلتا عود ہلکی دھوئیں کے ساتھ کمرے کو بھرا ہوا تھا۔ اس دھند میں وہ سرخ لہنگا پہنے دوپٹے کے نیچے سمٹی جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ سنا جا سکتا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ جازم سفید شلوار قمیض میں اندر آیا۔ ایک لمحے کو دروازے پر رکا، جیسے سامنے کے منظر کو یاد میں قید کر لینا چاہتا ہو، پھر خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھی۔ جازم نے دھیرے سے کہا، بہت شوق تھا نا تمہیں میری شادی دیکھنے کا، اب دیکھو خود دلہن بنی بیٹھی ہو۔ اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے ایسا کب چاہا؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، مسکرا کر بولا، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ مذاق کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تم نے جھوٹ بول کر حویلی میں ہلچل مچا دی تھی، اب دیکھو وہی جھوٹ تمہیں کہاں لے آیا۔ اس کی آواز میں سختی تھی، مگر چہرے پر کوئی غصہ نہیں، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے نادانی میں بول دیا تھا۔ داجی بھی مجھ پر ناراض ہوئے تھے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، خدا کے لیے ناراض نہ ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے، سزا کے نام پر خوف آنے لگا۔ جازم ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ رو مت، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں سزا دوں گا؟ تحریم نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ وہ ہلکے طنز سے مسکرایا، داجی کی لاڈلی کو اگر کوئی انگلی بھی لگا دے تو پورا گھر سر پر اٹھ جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں؟ وہ ساکت رہی۔ جازم کی آواز نرم ہو گئی، تحریم، جھوٹ اور سچ میں فرق سمجھتی ہو تم؟ جھوٹ وقتی ہوتا ہے، انسان کو بچا بھی لیتا ہے مگر اندر سے توڑ دیتا ہے۔ سچ تکلیف دیتا ہے مگر ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ تم نے جھوٹ بولا، شاید مذاق میں، مگر اس جھوٹ نے سب کے دل ہلا دیے۔ داجی کا بھروسہ، میرا غصہ، سب اسی ایک لمحے کے بولنے سے جڑے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ میں بس تم چاہتی تھی تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا رد عمل۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ جازم نے آہستہ سانس لی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، شاید کبھی تھا لیکن اب نہیں۔ جب داجی نے تم سے میرا نکاح کرنے کو کہا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تم مجھ سے چھوٹی ہو، نہ سمجھ ہو، مگر پھر ایک خیال آیا، اگر تم کسی اور کے ساتھ چلی گئیں، کسی اور کے ساتھ ہنسنے لگیں تو کیا میں وہ دیکھ سکوں گا؟ اور جواب نہ میں آیا تھا، کیونکہ بچپن سے ہمیشہ تمہیں اپنے قریب دیکھا ہے، کسی اور کا خیال بھی گناہ لگتا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہو کر بولی، تو آپ نے؟ ہاں، میں نے خود کہا، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے، کیونکہ چاہے غصہ ہو یا ناراضگی، دل کے اندر تمہارا ایک حصہ پہلے سے موجود تھا۔ تحریم کی آنکھوں میں بے یقینی گھل گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ۔ جازم مسکرا دیا، محبت کبھی اعلان نہیں کرتی، بس انتظار کرتی ہے، اور کبھی سزا کے بہانے بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جازم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ درست کیا، اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، سچ کا بوجھ اٹھا لینا مگر جھوٹ کا سہارا کبھی نہیں لینا۔ سچ دیر سے قبول ہوتا ہے مگر آخر میں جیتتا وہی ہے۔ تحریم کے لبوں پر ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں میں نمی مگر چہرے پر سکون تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، جازم نے دھیرے سے کہا، اور میں وعدہ کرتا ہوں
کہ تمہیں کبھی وہ رونا نہیں پڑے گا جو آج رونا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہو گیا اور کمرے کی لائٹس آف کر دی، جبکہ وہ شرما کر اس کی آغوش میں ہی چھپ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا نے پردے ہلائے تھے۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ نرم سنہری دھوپ نے پردوں کے کناروں سے چھن کر کمرے کو ہلکی چمک میں لپیٹ رکھا تھا۔ فضا میں تازہ پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ کہیں دور صحن سے کووں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی، ہلکا نیلا، نارنجی اور سنہری ایک ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سا خالی پن۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، جازم اندر آیا۔ قدموں کی چال نرم تھی، مگر اس کے دل میں عجلت تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر پیچھے آ کر دھیرے سے اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ دیا۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تحریم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، سوچ رہی ہوں آج ہم شہر چلے جائیں گے۔ داجی، یہ حویلی، یہ صبح سب پیچھے رہ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہیں رہ جاؤں اور آپ شہر چلے جائیں۔ جازم نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم سے اب دوری ممکن نہیں تحریم، تم جہاں ہو وہی میرا گھر ہے، اور رہی بات حویلی کی تو ہر ہفتے یہاں آئیں گے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے بغیر داجی رہ پائیں گے؟ تحریم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا ہو رہا ہے، جیسے کچھ پیچھے چھوڑ جا رہی ہوں۔ جازم نے اسے قریب کر لیا۔ تم کچھ نہیں چھوڑ رہی، بس ایک دروازے سے نکل کر دوسرے میں قدم رکھ رہی ہو۔ زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر دھیرے سے بولی، پتہ ہے سائیں، مجھے میرے امی بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ کاش آج وہ ہوتے، میرے یہ حالات دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں کے کنارے نمکین ہو گئے۔ جازم نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جہاں بھی ہیں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ وہ تم پر فخر کر رہے ہوں گے جیسے میں کر رہا ہوں۔ تم نے سب برداشت کیا، ہر چیز کا سامنا کیا، اور آج تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہو۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کیا واقعی میں آپ کے لیے اتنی اہم ہوں؟ کبھی کبھی لگتا جیسے خواب ہو، بس آنکھ کھلے اور سب ختم ہو جائے۔ جازم نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ خواب نہیں ہو تم، وہ حقیقت ہو جسے پا کر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ جب تم میری زندگی میں آئی تو لگا سب بکھرا ہوا ٹھیک ہو گیا، اب اگر تم نہ ہو تو سب پھر بکھر جائے گا۔ تحریم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، مگر آنسو پھر بہہ نکلے۔ کاش امی بابا دیکھ پاتے کہ آپ مجھے یوں سنبھال رہے ہیں، شاید انہیں بھی سکون مل جاتا۔ انہیں سکون مل گیا ہے، جازم نے دھیرے سے کہا، کیونکہ ان کی دعا تمہارے ساتھ ہے۔ ہر خوشی، ہر لمحہ ان کے حصے کا بھی ہے۔ وہ تمہیں اس طرح دیکھنا چاہتے تھے، مطمئن، محفوظ، مسکراتی ہوئی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ ہے، داجی کہتے تھے کہ میں جب ہنسوں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میں وہی روشنی ہے جس سے یہ زندگی جیتی جا سکتی ہے۔ تحریم نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر وعدہ کریں، کبھی یہ روشنی مدھم نہیں ہونے دیں گے؟ وعدہ کرتا ہوں۔ جازم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ روشنی میری امانت ہے۔ باہر صحن میں داجی کی آواز گونجی، بیٹا ناشتہ لگ گیا ہے؟ تحریم نے ہلکا سا ہنستے ہوئے آنسو پوچھے، چلیے داجی انتظار کر رہے ہیں۔ جازم نے اس کا ہاتھ تھاما، چلو، لیکن آج تم نہیں، میں تمہارے لیے چائے بناؤں گا۔ وہ حیران ہو کر بولی، آپ؟ ہاں، سزا کے دن گزر گئے، اب خدمت کے دن شروع ہوئے ہیں۔ تحریم ہنسی، تو پھر واقعی زندگی بدل گئی ہے۔ دونوں ایک ساتھ دروازے سے باہر نکل گئے۔ صبح کی دھوپ ان کے قدموں پر بکھر گئی، ہوا میں روشنی، خوشبو اور دعا گھل گئی، جیسے وقت خود کہہ رہا ہو اب کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نیا آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔